السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمل کے دوران کون کون سے وظیفے پڑھنے چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حمل کے دوران پڑھنے والے کچھ خاص وظیفے اور دعاؤں کے بارے میں۔ دیکھیے، ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ صحت مند ہو اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ اسلام میں ہمیں ایسی بہت سی دعائیں اور وظیفے دیے گئے ہیں جو ماں اور اس کے بچے کے لیے نہ صرف روحانی مددگار ہیں بلکہ ان میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آج ہم انہی وظیفوں اور دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ سورہ مریم کا وظیفہ۔ حمل کے دوران سورہ مریم کی تلاوت کرنا بہت مفید ہے۔ یہ صرف ماں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہونے والے بچے کے لیے بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم پڑھنے سے آسان ڈلیوری ہوتی ہے اور ماں اور بچے دونوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کا وظیفہ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ عقل مند ہو، دیندار ہو اور اچھی طریقے سے اس کی پرورش ہو تو سورہ لقمان کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ سورہ عقل اور حکمت کو بڑھانے والی ہے۔ سورہ الانشقاء کی پہلی 3 آیتیں بھی حمل اور آسان ڈلیوری کے لیے بہت مفید ہے۔ ان آیتوں کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اللہ سے آسان ولادت کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی، جو قرآن میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 89 میں ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یعنی اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اس دعا کو حمل کے دوران اکثر پڑھنا چاہیے تاکہ بچہ صالح اور نیک ہو۔ آیت الکرسی اور 4 کل کا وظیفہ۔ حمل کے دوران ماں کو روزانہ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھنے چاہیے تاکہ ماں اور بچہ ہر برائی، بری نظر اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں یہ دونوں سورہ ماں اور بچے کو ہر بری چیز سے حفاظت دیتی ہیں، اس لیے صبح شام ان کا وظیفہ ضرور کریں۔ بسم اللہ اور درود شریف۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا اور روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جب ڈلیوری کا وقت قریب ہو تو یہ دعا اکثر پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر تکلیف سے نجات دلانے والی ہے۔ تو بہنوں، یہ تھی کچھ خاص وظیفے جو حمل کے دوران بہت مفید ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے بہترین اولاد کی دعا مانگیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔